میری بہنوں اور بھائیوں، میں ام خلیل سوشیو ریفارم سوسائٹی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے مہر کو ادھار رکھنے کا چلن کس نے شروع کیا؟ مہر کی رقم کو ادھار رکھنے کا ٹریڈیشن صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم نے ہر مسلک کے علماء سے دریافت کیا، انہوں نے یہی فرمایا کہ مہر کو ادھار رکھنے کی کوئی مثال سنت سے نہیں ملتی۔ اگر مہر کو ادھار رکھنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر بھلا کون جان سکتے تھے۔ لیکن انہیں بھی جب اپنی قیمتی زرع بیچ کر مہر ادا کرنے کا حکم ہوا تو اندازہ لگا لیجئے کہ دوسروں کے لیے کیا حکم ہوگا۔ مہر کی رقم نقد ہو یا ادھار، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے۔ جو رقم طے کی جاتی ہے اس سے نہ مرد کو کوئی بڑا فرق پڑتا ہے اور نہ عورت کو۔ لیکن جب ہر فقہ کی کتاب میں مہر کے ٹاپک پر کئی صفحات کی بحثیں ملتی ہیں اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ویمنس رائٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے قاضی صاحب نکاح کے موقع پر مہر کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ نکاح کو عقد یعنی ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اصولاً ایگریمنٹ تو دونوں پارٹیوں کے درمیان طے ہونے والے معاہدے کا یعنی لین دین کا اعلان کرنا اور دونوں سے دستخط لینے کا نام ہے۔ لیکن قاضی صاحب دلہا کتنا مہر دے رہا ہے یہ تو اناؤنس کرتے ہیں، لیکن دلہن والوں سے کتنا وصول کر رہا ہے یہ ہرگز نہیں بتاتے۔ کیا یہ عقد کہلانے کا مستحق ہے؟ اس پر علماء اور فقہ خاموش کیوں ہیں؟ یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت مہر نقد ادا کرنا واجب ہے۔ جس نے مہر کو ادا نہیں کیا نہ تو یہ طے کیا کہ مہر دے گا تو آخر کب اور کس طرح دے گا، کیا یہ نکاح جائز ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو نقد ادا کرنے پر اتنا زور دیا؟ فرمایا کہ التمس ولو قاتما من حدید، ڈھونڈو چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ چاہے ایک چادر ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں تو قرآن کی کچھ صورتیں یاد دلا دو، اور پھر وارننگ دی کہ جو مہر ادا نہ کرے اور ادا کرنے کی نیت بھی نہ رکھے وہ زانی کی موت مرا، یعنی وہ قیامت میں زانیوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ آخر مہر کو نقد ہی ادا کرنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ حکم عورت کو اس کا سٹیٹس دلانے کے لیے ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا مقام وہی تھا جو ہندوستان کے مشرق دھرم میں ہے، یعنی جانور یا غلام یا لونڈے سے بھی بدتر۔ اس کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو اپنا حق مانگنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ عورت کا وجود صرف سیکس اور بچے پیدا کرنے کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو آزادی دی، اس کی مرضی کو نکاح کی اصل شرط قرار دے کر اس کو مرد کے برابر ہونے کا احساس دلایا۔ مہر عورت کی قیمت نہیں ہوتی بلکہ اس کی مرضی یا خوشی کا ٹوکن ہوتا ہے۔ عورت کے ہاں کہے بغیر نکاح حلال ہی نہیں ہوتا۔ جو شخص مہر اور نفقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا اسے صبر کرنے، گناہوں میں نہ پڑنے اور روزے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ادھار مہر کی اجازت نہیں دی گئی۔ انفارچونیٹلی ہندوؤں سے لیے گئے جہیز اور بارات بلکہ کنیا دان کے سسٹم نے شریعت کے الٹیمیٹ گول کو ہی ختم کر دیا۔ چونکہ مہر کا مقصد یہ تھا کہ عورت کی خوشی یا مرضی حاصل کرنے کے لیے مرد نقد مہر ادا کرے، چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زرہ جیسی کوئی قیمتی چیز، موبائل، بائک یا کار بیچے۔ لیکن جب سے جہیز اور بارات کی بدترین بدعاتیں نکاح میں شامل ہو گئی، عورت کی مرضی اور خوشی نکاح کی شرط نہیں رہی بلکہ مرد کی خوشی نکاح کی شرط بن گئی۔ گویا اسلام میں نکاح اور مہر کی جو اصل روح یا اسپرٹ تھی اس کو الٹ دیا گیا۔ ایز رزلٹ اسلام نے عورت کو ظلم اور جہالت کے اندھیرے سے نکال کر جو آزادی عطا کی تھی، اب جہیز کے سسٹم نے آ کر عورت کو پھر اسی ظلم کے دور میں ڈھکیل دیا، جہاں وہ پھر سے مرد کے رحم و کرم کی محتاج ہو گئی۔ اب عورت کا کیریکٹر یا کوالیفیکیشن دیکھ کر شادی نہیں کی جاتی بلکہ ڈاوری اینڈ ڈنر پر کتنا خرچ کر سکتی ہے یہ دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، کیونکہ مہر دینے کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ عورت کو کچھ دینا ہے، اس سے کچھ لینا نہیں ہے۔ اب بتلائیے اس جہیز نے پوری شریعت کی اصل منشا کو تباہ کیا ہے یا نہیں؟ علماء اور مفتی حضرات صرف مہر اور طلاق پر فتوے دیتے ہیں، جہیز اور کھانوں اور منگنی پر کوئی ڈائریکٹ فتویٰ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پوری امت پریشان ہے۔
شادی کے بعد کے جھگڑوں کی وجہ سے مسلمانوں کی حلال کمائی پولیس، کورٹ اور وکیل یا عامل اور پہلوان وغیرہ کھا رہے ہیں۔ سنت کو وائلیٹ کرنے کا نتیجہ بہرحال نکل کر رہے گا۔ بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے، مہر عورت کی قیمت نہیں ہوتا، لیکن جہیز مرد کی قیمت ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں کئی لاکھ جو خرچ ہوتے ہیں وہ مردوں کی ڈگری، عہدے اور خاندان کی بنیاد پر خرچ ہوتے ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ لڑکی حافظہ یا عالمہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی مہر 11,000 ہوتا ہے، لیکن جہیز اور بارات پر کم سے کم 2-3 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ اب بتلائیے کہاں گئے ویمنس رائٹس جو کہ اسلام نے دیے تھے؟ کیا عورت پر یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ علماء اور فقہا ہیں جنہوں نے طلاق اور مہر کے لاس پر تو ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، لیکن نکاح کے بارے میں کوئی اجتہاد سے کام نہیں لیا۔ اصلی شریعت میں نیٹ مہر پے کیے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آج بغیر جہیز اور کھانوں کے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جہیز فیکٹر جب سے نکاح میں داخل ہو گیا، شریعت میں نکاح، مہر اور طلاق کی جو اہمیت تھی وہ ایبولش ہو چکی ہے۔ اب اس دور کے علماء اور فقہا اصلی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے جہاد کرنے کے بجائے جو میجورٹی کر رہی ہے اسی کو چلنے دو کی پالیسی پر ایڈمنٹ ہے۔ اسی لیے ایسی شادیوں میں خود بھی شرکت کرتے ہیں اور کسی کو ایسی شادیوں کو اٹینڈ کرنے سے منع بھی نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو جواز بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہر کو لے لیجئے۔ اس سوال کا کیا جواب ہے کہ اگر کوئی مہر پے ہی نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو جتنا پے کرتا ہے اس کا 200 ٹائمز زیادہ جہیز، کھانے اور جوڑے منگنی کی شکل میں وصول کر لیتا ہے، تو کیا اس کو مہر ادا کرنا کہیں گے؟ کیا یہ نکاح جائز ہوگا؟ مفتی صاحب تو کہیں گے بالکل جائز ہوا، لیکن انسانیت اور ضمیر رکھنے والے کبھی اس کو جائز نکاح نہیں مان سکتے۔ فقہ چند لکھے ہوئے اسٹرکٹ لاز کا نام نہیں ہے، بلکہ فقہ کے معنی کامن سینس ہے۔ اسلام کے ہر حکم کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت یعنی وزڈم اور اس کے حکم کے الٹیمیٹ پرپز یعنی منشائے شریعت کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اور انفارچونیٹلی آج کے مولویوں میں یہی کامن سینس مکمل لاکنگ ہے، جس کی وجہ سے اسلام صرف کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز کا مذہب بن چکا ہے، صدیوں سے چلے آ رہے فتووں کا مذہب بن چکا ہے۔ ادھار مہر کو کس نے جائز کیا اور کس بنیاد پر جائز کیا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اصول فقہ یعنی پرنسپلز آف فقہ یہ ہیں کہ ہر مسئلہ پہلے قرآن میں تلاش کرو، اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث یا سنت میں، اگر اس میں بھی نہ ملے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں۔ مہر کو ادھار رکھنے کی سنت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے، نہ اس کی کہیں اجازت ملتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی یا امہات المومنین کے کسی نکاح میں، اور نہ امپورٹنٹ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ صرف ایک صحابی کا واقعہ عقبہ بن عامر کی ایک روایت سے ملتا ہے کہ ایک صحابی نے، جن کا نام بھی غیر معروف ہے، انہوں نے ادھار مہر رکھا تھا اور خیبر کی جنگ سے جو مال غنیمت ملا اس کو مہر کے طور پر بیوی کو ادا کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، حکم موجود ہے کہ چاہے ایک لوہے کی انگوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ پیش کرو، تو اس کے بعد پھر کسی غیر معروف یا انون صحابی کے واقعے سے قیاس کرنا یا اجتہاد کرنا قطعی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے آلٹرنیٹیو پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کئی صدیوں سے جو لوگ ادھار مہر باندھ رہے ہیں ان کے گناہ کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے مہر کو ادھار رکھنے کو جائز کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث اور سنت کو توڑنے کا راستہ دکھایا۔ نہ صرف ادھار مہر رکھنے کا راستہ دکھایا، بلکہ منگنی، جہیز اور کھانا لینے کا راستہ دکھایا، بلکہ ایسی شادیوں میں بغیر کسی ہیسیٹیشن کے شرکت کرنے اور خوب خرچ کرنے کا راستہ دکھایا۔ جن ائمہ نے فقہ کی تدوین کی، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے زمانے میں دور دور تک لڑکی سے مہر 11,000 دے کر 11 لاکھ لڑکی والوں سے خرچ کروانے کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہندوؤں سے لیا گیا ہے، اس لیے ان ائمہ کے فتووں میں ایسی شادیوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے بعد کے علماء کوئی فتویٰ دینے کے قائل نہیں ہیں اور نہ یہاں قیاس یا اجتہاد سے کام لینا چاہتے ہیں۔ وہی جو
بڑوں سے چلا آ رہا ہے، اسی کو کاپی پیسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مباح تو اس چیز کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا، جبکہ نکاح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور جس طریقے سے کیے وہی طریقہ پوری امت کے لیے ایک سنت بن گیا۔ اب طریقہ موجود ہوتے ہوئے اس کو مباح کہنا اور یہ ثابت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بدعات کا چور راستہ کھول کر دینے کے برابر ہے۔ مہر کی رقم پر عورت کا مکمل اختیار ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، وہ اس کی مالک ہے، اور مہر اسی وقت مہر کہلاتا جب مہر کا مال عورت کے قبضے میں ہو۔ ادھار مہر کو عورت کی ملکیت نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لوگ نقد مہر ادا تو کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد حساب پوچھتے رہتے ہیں، جبکہ شوہر کو بھی حساب پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ مہر میں سونا یا پراپرٹی دیتے ہیں، یہ بھی ایک چالاکی ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کیا اپنی مرضی سے اس کو فروخت کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہر کے نام پر عورت کو چکمہ دے کر اپنے پیسے کی حفاظت کی جائے۔ بہنوں اور بھائیوں، کچھ ہزار روپیوں کے مہر پر بحث کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آپ مہر ادا کریں یا ادھار رکھیں، 10,000 دیں یا 10 لاکھ دیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اصل حکم یہ ہے کہ عورت کو دیا جائے، نہ کہ اس سے لیا جائے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر لوگ اور بالخصوص آج کے علماء اور فقہا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تو مسلمانوں کی غربت و افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کروڑوں برادران وطن کو بھی اسلام کے قریب آنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ورنہ اگر اس مسئلے کو نہ سمجھا گیا اور یہی چلن چلتا رہا تو بہت جلد مسلمان شودھروں سے بھی بدتر اخلاقی اور معاشی حالت کو پہنچنے والے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیے یا ہمیں واٹس ایپ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔